اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ بہت سے کام ایسے ہوں گے ساتھی سوچیں گے یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں کہ نہیں، مشورہ کر لو، جتنا کہا جائے اتنا کر لو، جو کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی مدد کے اسباب ہیں، یہ اللہ کی مدد کے اسباب ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس سارے مذاکرے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم میں سے ہر ایک افشاء دعوت پر آوے، اور واقعی اس کام میں آگے بڑھنے کا ذریعہ یہی ہے۔ تعلقات سے کوئی آگے نہیں آ سکتا اس کام میں، تعلقات سے آنے والے پیچھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساجے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہو آ کر بیٹھے، بعد میں انصار مہاجرین آئے تو ان کو حضرت عمر نے پیچھے ہٹایا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ محنت کے میدان میں نہیں تھے۔ اس نے فرمایا کہ کام میں آگے بڑھنے کے لیے تو محنت اور قربانیاں ہیں، دو چیزیں کام میں آگے بڑھاتی ہیں، ایک اخلاص، دوسرے قربانیاں، کہ اپنے آپ کو اخلاص اور قربانی سے آگے بڑھاویں۔ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت ساری انسانیت کا ہے۔ سمجھتے تھے جن کو اللہ نے اس کام سے جوڑ دیا ہے ان کی ذمہ داری عوام سے کہیں زیادہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ جب اللہ نے اس کام کے ذریعے امت کی ہدایت کے اسباب کھول دیے ہم پر، اور یقین ہے کام کرنے والوں کو اللہ اس کام کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرمائیں گے، تو پھر اس محنت کو لے کر پھرنا کام کرنے والوں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ قبولیت کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ ہمارے اندر صفات قبولیت ہو۔ صفات قبولیت میں سب سے پہلی صفت وہ برداشت اور صبر ہے۔ صبر سے آدمی تربیت بھی پاتا ہے، ترقی بھی پاتا ہے۔ صبر کے دو فائدے ہیں، تربیت اور ترقی، کہ صبر سے آدمی تربیت اور ترقی پاتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتے وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں، پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے نا، کیا کہتے ہیں، پانی، ہاں جی اب بہت ہو گیا، اب صبر نہیں ہوتا، پانی سر سے اوپر چلا گیا۔ کہ پانی سر سے اوپر اس کے جاتا ہے جس کو تیرنا نہیں آتا۔ جو تیرنا جانتے ہیں وہ کتنا بھی گہرا پانی ہو ان کا سر پانی سے اوپر رہتا ہے، تیرنا آتا ہے۔ ڈوبتے وہ ہیں جنہیں تیرنا نہیں آتا، وہ تو ایک معمول کی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں، صبر والے وہ ہوتے ہیں جن کو تیرنا آتا ہے، کیونکہ اس سمندر میں بڑی گہرائی ہے، اس سمندر میں بہت گہرائی ہے، عجیب سمندر ہے کام کا۔ فرماتے تھے اپنے آپ کو چلاتے رہو، اپنے آپ کو چلاتے رہو، ہاتھ پاؤں مارتے رہو، چلاتے رہو کنارے تک۔ ہاں، اور رہا مرنا، فرماتے تھے کہ اس کام میں سے کسی کو کوئی نکالتا نہیں ہے، وہ تو مری ہوئی مچھلی کو سمندر خود باہر پھینک دیتا ہے۔ پناہ مانگنے کی بات ہے، اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہماری ہے۔ اس لیے جس کے ذہن میں خیال ہوگا کہ کام میرے تابع ہے، اللہ اس کو دکھلا دیں گے، اور جس جگہ میں کام کے تابع ہوں اللہ اس کو آگے بڑھا دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ کام کرنے والوں کی قوت اور کام کرنے والوں کی صلاحیت وہ جب تک ہے جب تک وہ سب کے ساتھ ہیں، کیونکہ موج کی قوت دریا کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ موجیں ہوتی ہیں نا، موجیں سمندر کی جہازوں کو پلٹ دیتی ہیں، اڑا یعنی تہ پہ پہنچا دیتی ہیں، ایسی قوت ہوتی ہے موجوں کی، پہاڑوں کی طرح اونچی، پانی اوپر تک اچھلتا ہے، بلندی تک۔ کہاں سے؟ سمندر کی وجہ سے۔ اور اگر یہ موج پانی سے باہر آ جاوے تو یہ کھڑی رہے گی؟ بولو تو بتا دو صحیح کہ موج پانی سے باہر آ جاوے، ہاں نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج تو دریا میں ہے، اگر موج دریا سے باہر نکل جاوے تو پانی کا چھینٹا ہے۔
ہاں یہ میں موجیں سمندر کے اندر ہو تو وہ موج ہے اور اس کی قوت ہے. جی ہاں سارا ہیجان اور ساری قوت اور حرکت وہ جب تک ہے موج کی جب تک وہ سمندر کے اندر ہے. ایک دائرہ ہے محنت کا, اس کے درمیان میں رہنا, اسی پہ قوت ہے. اس دائرے سے نکل جانا, یہ دائرے سے نکل کے تو فرد ہے, کیونکہ ربط ملت سے تنہا ہو گیا تو اب اس کے لیے اس کی قوت ختم ہو جائے گی. جی ہاں آپ کے دلی میں تو پتنگیں بہت اڑتی ہے نا بھائی, ہوتی ہے نا جی ہاں پتنگ. تو پتنگ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر تو بہت اڑنے کی صلاحیت ہے, مگر کیا کروں یہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے اڑانے والا. ہماری بات اڑانے والا چھوڑتا نہیں مجھے, میں کیا کروں. بڑی صلاحیت ہے ملکوں میں جانے کی, تقاضے پورے کرنے کی, بہت صلاحیت ہے, مگر یہ چھوڑتے نہیں. ہاں سنو غور سے, جب پتنگ کو اٹھانا چاہتے ہیں اوپر تو اس کی ڈور کو نیچے کھینچتے ہیں, وہ پتنگ اوپر اٹھتی ہے. صحابہ کے زمانے میں یہ بات ملے گی کہ جن کو نوازنا چاہا ان کو معزول کیا تو ان کو اپنی معزولی پر غصہ نہیں آیا. حضرت خالد کیسے وقت معزول کیا جب سارا میدان ان کے ہاتھ میں فتح ہونا تھا, کوئی بات نہیں, امیر کا حکم ہے, جب تک کام کیا اس طرح کیا, اب اور کھل کے کام کریں گے. ہاں عجیب بات ہے. تو پتنگ کی ڈور کو کھینچا جاتا ہے پتنگ کو اٹھانے کے لیے, ہاں اٹھانے کے لیے ڈور کو کھینچا جاتا ہے اٹھانے کے لیے. اور پھر یہ کہیں کہ تم کہیں بھی پہنچ جاؤ بلندی پر مگر یکسو رہو, یکسو الگ, کسی کے ساتھ مقابلہ مت کرنا, اڑتے رہو گے. اور جب مقابلہ کرو گے کسی کے ساتھ تو پھر تم کٹ جاؤ گے, مقابلے سے کٹ جاؤ گے. جی ہاں, اور کٹنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ میں تو اڑ سکتا ہوں کیونکہ میں بہت دن سے اڑ رہا ہوں, بہت دیر سے اڑ رہا ہوں, کہ یہ پتنگ کٹنے کے بعد تھوڑی دیر اڑتی ہے. پھر آپ دیکھو پتنگیں گرتی ہیں نالوں میں اور بجلی کے تاروں میں اور بچوں کے ہاتھوں میں, ادھر کھینچو ادھر کھینچو, پٹ کے ختم. ہاں آپ تو دیکھتے ہوں گے ایسا ہی ہوتا ہے نا. کیا ہوا کہ آج یہ وہ فلاں کے ساتھ بھیج لڑائے تھے, وہ کٹ گئی. ہاں سنتے ہیں نا, تو ہمیں تو اڑانی آتی نہیں نہ, کبھی اڑائی ہے, سنتے ہیں بچوں سے گلیوں میں. ہاں مثال دے رہا ہوں, مثال تاکہ سمجھ میں آگے بات. اس لیے استخلاص ہے کہ نہیں اپنے کام میں لگے رہو, دوسروں کے ساتھ تو الجھن میں مت پڑو. جی ہاں, ورنہ اس کی ڈور تمہاری ڈور کو کاٹ دے گی. صحابی کی خاص صفت تھی, اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ, بڑی بڑی سلطنتیں, بڑی بڑی قوتیں ان کام سے ہٹانے چاہتی تھی, وہ نہیں سنتے تھے. حضرت کعب بن مالک کو غسان بادشاہ نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تمہیں الگ کر دیا ہے کام سے اور تمہیں کاٹ دیا, ہم تم ہمارے پاس آ جاؤ. تو انہیں بادشاہ کے خط کو جو ریشم کے کپڑے لپٹا ہوا آیا تھا اس کو تنور میں ڈال کے جلایا. جلانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے خط کی ہم توہین کر کے دیں گے تاکہ تم آئندہ خط نہ لکھو. تمہارا خط جلانے قابل ہے, نہ پڑھنے قابل ہے, نہ رکھنے قابل ہے, جلانے قابل ہے. اس کے خط کی توہین کی ہے تاکہ آئندہ ارادہ نہ کرے خط لکھنے کا. یہ نہیں کہا کہ ہمارے مزے آ گئے, فرمایا کہ ایک مصیبت تو ختم کی کہ دوسری مصیبت آ گئی. یہ سکھلایا تو امت کو استخلاص یہ ہے کہ تمہیں کوئی کام سے کاٹ نہ دے, تمہیں کوئی اپنی طرف نہ لے جاوے کہ ادھر آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ شیطان کا کام ہے, یہ شیطان کا کام ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكَ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ شیطان کا کام ہے.
یہ مزین کرے گا تمہارے لیے کام کو کہ تم یہ کرو تم یہ ہو جاؤ گے، تم یہ کرو تو اچھا ہوگا، یہ کرو تو اچھا ہوگا.